ایک کالے رنگ کے صحابی کا سچا واقعہ۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے۔ رنگ کے کالے خوبصورت دکھائی نہ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کی۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار لڑکی ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمیر بن ثقفی رضی اللہ عنہ کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ جب حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے بچیے۔ میں تو اپنے لیے اسی کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی۔ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، سورہ احزاب آیت نمبر 35 پارہ نمبر 22۔ ترجمہ: اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔
اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کی بجائے اسی رقم سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالی نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی، اس لیے کہ اللہ تعالی ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت کو اور قلوب کو دیکھتا ہے۔